صورت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ایک قانون جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا، پھر دوسرا قانون آ جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بنیادی بات ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارا خاندان کا نظام ہے نا، وہ ایک روایات پر چلتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں بچہ جو ہے اس کی پٹائی کا اختیار ہے والدین کے پاس، مغرب میں یہ نہیں ہے۔ سرزنش کا اختیار ہے بڑوں کے پاس، خواتین کی سرزنش کا اختیار بھی ہے، مغرب میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم وہ سارے قوانین یہاں نافذ کرنا چاہیں گے اور وہاں سے جو لوگ اٹھ کے یہاں آ گئے ہیں یا جو وہاں ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا فیشنیبل بننا چاہتے ہیں یا کہلانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بڑی ایک نامناسب صورتحال پیدا ہو جائے گی، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، کوئی یعنی قوانین تو اتنے موجود ہیں ان پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اور اب یہ جو علماء کو تشویش ہو رہی ہے اور اس میں بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو بھی تشویش ہو رہی ہے کہ اگر گھر کے معاملات میں آپ پولیس کو لے آئیں گے اور مقدمے درج کرانے تک نوبت پہنچے گی تو اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے علاقوں میں یعنی جو پشتون ایریاز ہیں اور پھر قبائلی علاقے جو ہیں وہاں تو صرف طلاق تک بات نہیں پہنچے گی، قتل و غارت پر بھی پہنچے گی۔ تو ابھی تو ہم بہت سے ایسے معاملات سے نبٹ رہے ہیں، جو ایسی روایات سے نبٹ رہے ہیں جو سراسر غیر اسلامی ہے لیکن جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ جو قانون لایا گیا ہے یہ ایک اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور مذہبی جو طبقے ہمارے حلقے ہیں وہ اس پہ برافروختہ ہو گئے ہیں، اور کچھ عرصے سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ کچھ تنہائی محسوس کر رہی ہیں، ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دہشت گردی جو کی صورتحال پیدا تھی ملک میں اس پر بھی ان پہ دباؤ تھا، پھر مدرسوں کے خلاف جو معاملات ہو رہے ہیں اس پر ایک دباؤ میں اضافہ ہوا، ذکر بھی آج انہوں نے کیا۔ پھر ممتاز قادری صاحب جو ہیں جب ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تو اس کا بھی ایک رد عمل پیدا ہوا بعض مذہبی حلقوں میں۔ تو اب یہ ساری چیزیں مل ملا کے یہ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اکٹھے ہو کے حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے وجود کا احساس دلانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں وہ کر گزرے۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا اور یقیناً میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو مزید آپ سے سنتے ہیں ناظرین، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شام صاحب بات کر رہے تھے کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان معاملات کو لے کر کے اپنی تحریک میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا تبصرہ جاری رہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی تحریک میں نے کہا کئی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس وجہ سے جو مذہبی جماعتیں ہیں اور حلقے ہیں وہ اپنے وجود کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ان کو کم وزن سمجھا جا رہا ہے، ان کی طاقت کا احساس نہیں ہو رہا، حکومت انہیں نظر انداز کر رہی ہے، اور اس کے طرح طرح کے جو چھٹ بھئیے ہیں وہ اٹھ کے یعنی فکریں بھی چست کرتے ہیں اور ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو شرفا کو تو زیب نہیں دیتی نا۔ ٹھیک ہے، جیسے مولانا کے بارے میں رانا صلی اللہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے تو بڑی توہین آمیز گفتگو تھی۔ مولانا ان کو جواب نہیں دیا۔ نہیں، وہاں کا ایک اپنا وقار ہے، ایک متانت ہے، وہ کوئی یعنی کسی ٹھیک ہے کوئی بازاری معاملات تو نہیں نا وہاں۔ سراج الحق صاحب کا ایک اور بیان تھا اسی سے معاملے سے جڑا، میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے۔ پنجاب اسمبلی کا تحفظ خواتین ایکٹ خاندانی وحدت کو توڑنے اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے مغربی ایجنڈے کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ قانون عورت کے ساتھ ناانصافیوں اور شرح طلاق میں اضافے کا سبب بنے گا اور اس پر عمل درآمد سے عورت زیادہ غیر محفوظ ہوگی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا یہ ایک مکمل طور پر واپس لیا جائے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل و علماء کرام کے مشورے سے قانون و سنت کی روشنی میں خواتین کے تحفظ کا نیا بل لایا جائے۔ شام صاحب وہ بل بھی ہمارے سامنے پڑا ہے جس میں متاثرہ شخصیت کو عدالت میں درخواست دائر کرنا، گھر میں رہائش کا حق اور جیسے دیگر حق دیے گئے ہیں، اس کی پروٹیکشن دی گئی ہے۔ اس کو دیکھا جائے اور جو ساتھ نکالتی ہے ایجنڈا سامنے تو لگتا ہے کہ بہت بڑی افراد آن پڑی ہے۔ دیکھیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سیاست جو ہے نا وہ پرسیپشن کا کھیل زیادہ ہوتی ہے، اس میں آپ حقائق جو ہیں ایک دم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے اور اس کی جو تھیم ہے وہ ہمارے مذہبی جماعتوں کو، علماء کرام کو منظور نہیں ہے۔ وہ اسے ایک خاندانی نظام پر ایک حملہ سمجھتے ہیں اور وہ اپنی طاقت ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے
وہ ان کو درخور اعتماد نہیں سمجھ رہی، اس لیے وہ اپنے وجود کا احساس دلانا چاہتے، اور وہاں بڑی بحث ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون ہے نا، اس کو یکسر واپس لینا ہوگا، ہم اس میں کوئی ترمیم ہمیں منظور ہی نہیں۔ تو گویا یہ اس کی ناک رگڑنا چاہتے ہیں وہ حکومت کی، اور حکومت نے کیونکہ علماء کی ناک کا خیال نہیں کیا، اس لیے اب اس کی ناک کا علماء خیال کیوں کریں گے؟ تو اب وہ نوٹیفیکیشن تو روک دیا نا انہوں نے۔ نوٹیفیکیشن دیکھیے، ایک بات سن لیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بحث کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم کوئی ثابت کر دیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے اپنے حلقے ہیں، اور لوگ ایک بحثیت مجموعی ہمارے معاشرے کی جو فضا ہے اس میں یہ بات خود عورتوں کے بڑے حلقے کو گوارا نہیں ہے۔ مجھے تو ہمارے گھروں میں جو بحث ہو رہی ہے وہ عورتیں کہہ رہی ہیں جو حقوق ہم مانگ نہیں رہے وہ ہمیں کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کون سے حقوق؟ یہ جھگڑے پیدا کرنے کے حقوق؟ گویا ہم یہ عورت کو اور مرد کو دو فریق کیسے سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ماشاءاللہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب آپ کو معلوم ہے دو فریق متبادل یعنی ایک متحرک طاقتیں نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب میں پولیس میں جا رہی ہوں، میں تھانے میں جا رہی ہوں، یہ مجموعی طور پر جو اس کا پس منظر ہے، جو جس ذہن نے اسے تخلیق کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور اسے مسترد کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اب یہ شکوار بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس پر۔ ٹھیک ہے، ایک نقطہ اٹھایا گیا اس اجلاس میں بھی، اعلامیے میں بار بار، ذرا پہلے بیان مولانا سمیع الحق صاحب کا بھی اور سراج الحق صاحب کا بھی اسی معاملے پہ، وہ سوال پھر میں کرتا ہوں، پہلے سن لیجئے ذرا، ایک سوال بڑا اہم سوال ہے، دیکھیں جی کیا کہتے ہیں مولانا سمیع الحق اور سراج الحق صاحب۔ اصل مسئلہ ایک عالمی ایجنڈا ہے جو پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں لوگ، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کا اسلامی تشخص اس کو مسخ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ وہ مغرب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کیوں لگتا ہے ہمارے علماء اکرام کو قابل عزت ہے، کیوں انہیں ہر معاملے میں لگتا ہے کہ یہ مغرب کو خوش کرنے کی کوشش ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے نا، جس کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، ہماری جو سوشل ویلیوز، دیکھیے ہمارے ہاں عورت اور مرد کے درمیان اس کے تعلقات اس طرح کے اس کی اجازت نہیں ہے باہمی رضامندی سے بھی، ہمارے ہاں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں، ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، میرے گھروں میں بھی اب آپ کو خود تجربہ ہوتا ہو نا، آپ بیگم کے ساتھ لڑائی کرنے کا موڈ تو نہیں ہوتا نا آپ کا، وہ آپ ان کو خوش کر رہے ہیں، وہ آپ کو خوش کر رہے ہیں، یہ ایک مجموعی ماحول ہے ہمارے یہاں، اس کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی اہمیت کیوں نہیں دی؟ ان کو مذہبی جماعتوں کو، علماء کو، ان کے ووٹرز کم ہو سکتے ہیں، ان کے ورکرز کم نہیں ہیں، ان کی اسٹریٹ پاور کم نہیں ہے، تو اس لیے کبھی ایسا ہونا چاہیے، ان سے ملاقات ہے کہ چند اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ اٹھ کے جو چاہے کر لیں حکمرانوں کی آڑ میں، آپ جو یعنی اچھا خاصے لوگ ہیں وہ آپ سے اپائنٹمنٹ مانگتے رہے، تو یہ بات یہ پی آر کی بات ہے، پبلک ریلیشننگ، یہ حکومت کا ایک ڈسکنیکٹ ہے، یہ بھی اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اور حکومت جو ہے ہماری موجودہ، کیونکہ وہ مذہبی حلقہ جو ہے اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اس کا جو ووٹ ہے وہاں سے ملتے ہیں، تو اس کی کانسٹیٹوئنسی میں جب بغاوت ہوگی تو پھر اس کے لیے مشکل صورت پیدا ہو جائے گی، یہ بات نظر انداز کرنی چاہیے۔ بالکل، چوہر پرویز ایسا بھی آج بولے، وہ گئے ہوئے تھے وہاں پر کرنے مولانا عبید اللہ خان ان کے حوالے سے، تو انہیں بھی کچھ بات مولانا عبید اللہ صاحب جی نہیں، اچھا انہوں نے بیان بھی دیکھ لیجیے گا۔ اب نواز شریف صاحب بھی آج کل محو ہیں اس شوق میں، اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب حقوق نسواں بل کا شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ ہو جائے گا، تو بندہ یہ تو سوچ لے یہ کڑے کس کو پڑ جائیں گے، اور پھر ایسا قانون آپ بنا رہے ہیں، بھائی کسی سے مشورہ نہیں ہے، کسی عالم دین سے بات نہیں کی آپ نے، اگر آپ نے قانون بنانا ہے تو تمام مکاتب فکر کے علماء کو بٹھاتے اور ان سے مشورہ کرتے۔ کون مسلمان یہ چاہے گا کہ خواتین پر ظلم ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ پنجابی جانتے نے تھانہ بوئے تے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں تھانہ گھر میں آپ لے آئیں۔
لیکن سر بساد احترام پھر یہ جو لوگ تیزاب پھینکتے ہیں، ناک کاٹتے ہیں، یہ تو قتل پوری کر دنیا دیتے میں ہیں، پھینکتے ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ پوری دنیا میں. وہ تو اوریا مقبول جان نے تو بڑی آج مجھے فگرز دکھائی ہیں. برطانیہ میں، پاکستان تو 9ویں 10ویں نمبر پر ہے، اور دوسرے دنیا کے ملکوں میں جگہ جگہ جو ہے نفسیاتی مریض یہ کام کرتے ہیں، ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں، یہاں بھی ملنی چاہیے. تو آپ تو پاکستان کا جو ایسا منظر کھینچ رہے ہیں کہ پاکستان میں کام ہی یہ ہو رہا ہے، بس تیزاب پھینکا جا رہا ہے عورتوں کے اوپر، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا پاکستان میں. اور جو مغرب میں سارا کچھ ہو رہا ہے، جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے پھنسی نکلی نا یہاں، تو پورا جسم پھنسی نہیں ہے. انڈیا میں بات ہو رہی ہے نا، نہیں، ایک- تو آپ بھی کریں اپنے ہاں. ایک ریپ کا کیس ہے پوری دنیا میں، اس نے آپ تو پوری دنیا میں دکھانے جا رہے ہیں جہاں علاج کرنے کی بجائے. دیکھیے ہر چیز کا ایک لمٹ ہے نا، توازن ہونا چاہیے. آپ پھنسی نکلی ہے تو پھنسی جسم پہ نکلی ہے، پھنسی پورا جسم پھنسی نہیں بن گیا. تو یہاں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ان جرائم کا مقابلہ کرنا چاہیے، مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، ان کو تحقیق کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ہمیں تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے کوتاہیاں اور خامیاں ہیں ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں مغرب والوں کے سامنے جا کر. ہم اپنا علاج نہیں کرنا چاہتے یہاں. ٹھیک یہ ہے. ساری دیکھیے ایک نفسیاتی معاملہ ہے، اس سے نکلیں. اور یہ جو اگر یہ جو بڑا خلفشار پیدا ہو جائے گا، یہ ہمارے جو لبرل فنڈامنٹلسٹ ہیں نا، ان کو بھی غور کرنا چاہیے. معاشرے کو توڑنا نہیں چاہیے، جوڑنا چاہیے، اور ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ بالکل آپ اس معاشرے کا حلیہ بگاڑ. چلیں، مولانا سمیع الحق صاحب کا ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک اور اہم معاملے پر بڑی اہم ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ ہم نے نکال کے رکھی ہوئی ہے اور اس پر تفصیلی بات ہم کرنا چاہیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک بڑی اہم موضوع ہے، اس پر مولانا سمیع الحق صاحب نے کیا کہا آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب جو مولانا کو کنسرن تھی کہ جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں جو روایت ہیں خاندان کے حوالے سے وہ اس سے ڈیمیج ہوں گی، لیکن یہ بل تو پنجاب کے لیے سر ہے. یہ جہانگیر جدون صاحب جو ہے بیرسٹر، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ مولانا پریشان نہ ہو، یہ خیبر پختونخوا میں نافذ نہیں ہوگا، نہ سندھ میں ہوگا، نہ بلوچستان میں ہوگا، صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے. ٹھیک ہے. مگر پنجاب میں بھی تو بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں نا جن کو تشویش ہو سکتی ہے. اب جیسے اب آپ کی 2 ہفتے ہوئے شادی کو اور کڑا پہن لیا آپ نے. نہیں، یہ کڑا نہیں ہے کس نے آپ کو؟ یہ کڑا نہیں ہے سر. اس سے پہلے بھی تشویش میں پروڈیوسر اور ایک صاحب نے فیڈ بیک بھی دیا ہے. صاحب یہ ڈیجیٹل ایک کامیانہ سے یہ وسیم چودھری صاحب جو ہے نا میجر ہمارے، انہوں نے سوال کیا باقاعدہ. میں صاحب یہ ایک ڈیجیٹل چھوٹی سی آمیانہ گھڑی ہے، کڑے کے اس سے کوئی ہرگز تعلق نہیں ہے الحمدللہ. سر آپ نے مطلب یہ ہے کہ تاثر دینے کے لیے آپ کو کڑا پہنا دیا گیا ہے، یہ گھڑی پہنی ہے. ہرگز نہیں سر، یہ ڈیجیٹل گھڑی ہے. اچھا سر، مولانا سمیع الحق کا ایک انتہائی اہم معاملے پر ایک بیان تھا آج ہی کی کانفرنس میں. اس کی تمہید باندھنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اسے سن لیں. ٹھیک، دیکھیے جی. ممتاز قادری کو سلمان تاثیر کے خاندان نے معاف کر دیا تھا. اس کی والدہ نے اور اس کا خسر میرے اس سارے سلسلے میں گواہ. یہ بات طے ہو گئی، طالبان کو نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں پہلی بات یہ تھی کہ ممتاز قادری کو معاف کیا جائے گا، شرط یہ رکھا تھا کہ سزا نہیں ہوگی اس کو. تو پھر سارے خاندان نے کہا کہ ہمیں کوئی اپنے بیٹے کی خاطر ہم ان کو معاف کرتے ہیں. یہ معافی کی بات گول کر دی گئی. ریمنڈ ڈیوس کے لیے دیت کی بات نکالی گئی اور یہاں شریعت کا مسئلہ موجود تھا. ماورا ان تمام مسائل کے اس بیچارے کو شہید کر دیا گیا کیونکہ اوپر سے آرڈر آیا تھا. تو پھر رہا کیوں نہیں کیا گیا جی بر وقت؟ دیکھیں ایک بات سنیے، مولانا سمیع الحق صاحب بڑے قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک صحیح تناظر میں نہیں کی. ٹھیک. جو میں نے اس پہ تحقیق کی اس میں 4 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس وقت مولانا سمیع الحق اور یہ تاثیر فیملی کے طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے مولانا سمیع الحق کے ذریعے سے طالبان کے. ابتدائی طور پر طالبان نے یہ بات کہی تھی، ممتاز قادری کا ذکر کیا تھا، لیکن بعد میں وہ وڈرا کر گئے اس بات سے. ٹھیک. اور اگر یہ واقعہ ایسے ہی تھا تو پھر مولانا کو اس وقت بیان دینا چاہیے تھا.
بالکل ٹھیک ہے، بلکہ بالکل ٹھیک ہے درخواست دائر کر دینی چاہیے تھی عدالت میں کہ جناب یہ معاملہ کہ چل یہ رہا ہے۔ معاملہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ ان کو معاف کر دیا جائے۔ ٹھیک، اب دیکھیے ہمیں حقائق جو ہے نا ان کو حقائق کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے ایک کالم میں یہ بات کہی ہے کہ پنجاب حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس ممتاز قادری کو سزا نہیں دی جائے گی، ٹھیک، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے اس کی کوئی وضاحت یا تردید نہیں آئی۔ اس میں تو ہم پڑھنا نہیں چاہتے ٹھیک ہے، کہ کس ڈیلیگیشن سے کوئی بات ہوئی، ٹھیک۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے۔ ایک ٹکڑا مولانا نے سنایا ہے، اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور وہ جو شہباز تاثیر جو ہے وہ وہیں کا وہیں اندر رہا، اور جس طرح اب وہ رہا ہو کے آیا آپ کو معلوم ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے اگر اس وقت رہائی عمل میں آ جاتی تو جو ورثہ ہے، اور اگر ویسے بھی چاہیے تھا کہ ورثہ سے رابطہ کرتے، علماء کرام کو چاہیے تھا، مولانا سمیع الحق صاحب کو، سراج الحق صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، وہ جو زبیر صاحب ہیں ان کو، کہ ان کے، اور جو ہمارے اعجاز ہاشمی صاحب، وہی تو جاتا۔ اور بھی ریمنڈ ڈیوس کی بات ہو رہی تھی نا، ریمنڈ ڈیوس نے جس بندے کو قتل کیا تھا اس کے ورثہ سے رابطہ ہوا تھا، بالکل ہوا تھا، اور ہمارے اداروں نے کرایا تھا، ایگزیکٹلی، اور ان کے ورثہ دیت لینے پر تیار ہو گئے تھے، پھر معاملہ اور حل ہوا پھر تھا۔ ریمنڈ ڈیوس جو ہے اس کی رائے عمل میں آئی تھی۔ بالکل ٹھیک، تو ہمیں حقائق کے بیان میں ایکوریٹ ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی تو ایسی چیز ہے نا، کوئی تعلیم میں، تربیت میں، ان کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی تو خامی ہے نا جو معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہے۔ بالکل، بہت بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ نے تو اٹھایا، یعنی اس پہ غور کرنا۔ اگر یہ سب علماء کرام اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہوتے، اس ملک میں کوئی فرقہ بندی نہ ہوتی، اس ملک میں کوئی جھگڑے نہ ہوتے، اس ملک میں کوئی دہشت گردی نہ ہوتی اسلام کا نام استعمال کر کے، تو امن چین کی بانسری بجا رہے ہوتے علماء کو۔ اب دیکھیں نا کہ اسی مسئلے کو اب سیاست کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے۔ نہیں، وہ تو حامد نصر چٹھا صاحب کے ہاں انہوں نے تو وہ تو کریں گے، ظاہر ہے۔ انہوں نے چٹھا صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے اسی معاملے پر نہیں، وہ تو اہل سیاست تو یہ بات کریں گے اور اہل مذہب بھی کریں گے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان کو ذرا یہ بھی اپنے فرائض پر بھی توجہ دینی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بریک کا وقت بھی آنا ہے۔ تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے وہ بہتر کرنا، وہ کیوں بہتر نہیں کر سکے؟ سام صاحب ایک مختصر آپ کا، آج دیکھیں آج سود کے نظام کی بات ہو رہی، وہ بھائی کون سا ملک ہے جہاں سودی نظام ختم ہو گیا مسلمانوں کا؟ اور یہ تو پاکستان میں، ابھی پاکستان میں ہی تو تجربہ ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک غصہ اتارنے کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے، چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اور ایک بات ہمارے جو بھائی سارے ہیں وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ معاملات جو ہے نا ان کو اگر بگاڑا جائے تو وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک، اور پھر ہاتھ ملتے رہنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، اور موضوع تو خاصا دلچسپ ہے، شام سے اس پہ پورا پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے، ایک چنک لیکن رہ گئی، اور بات ہم نے کرنی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی، اور دو تین اور موضوع۔ ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین ملتے ہیں آپ سے۔ ویلکم بیک۔ شام صاحب ایک بڑا اہم سوال آیا، انہوں نے کہا جی جتنے یہ مذہبی اور دینی جماعتوں کا جو آج اکٹھ تھا، بڑی جماعتیں اس میں آئی تھیں، ان کی اپنی پنجاب اسمبلی میں کتنی نشستیں ہیں؟ جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دے کر یہ حق دیا کہ آپ ہمارے لیے قانون سازی کریں، ان کے بنائے ہوئے قانون کے اب دھجیاں وہ کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی سٹینڈنگ کیا ہے اسمبلی میں؟ دیکھیے جو سول سوسائٹی ہے جس کے کہنے پہ یہ قانون بنائے جاتے ہیں اس طرح کے، اس کی کتنی سیٹیں ہیں وہاں؟ نہیں، سول سوسائٹی سر کہاں ہے؟ 10 رکنی پورا جو جن لوگوں نے مشاورت کی وہ سارے حکومت کے لوگ ہیں جن کی مشاورت سے بل بنا ہے۔ سر جو قانون سازی ہے یہ درست بات ہے کہ اسمبلی میں ان کی رکنیتیں کم ہیں جی، لیکن جب قانون بناتے ہیں آپ تو ایک وسیع تر مشاورت کے بعد بننا چاہیے، یہ بات تو حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، مگر علماء کو ایسی یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ یہ سوالات ہوں گے جو یہ خاتون نے کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی راجہ رزاق صاحب نیو یارک سے وہ میسج بھیج رہے ہیں کہ یہ علماء کو جو اسلام ہے یہ سارا نواز شریف صاحب کے دور میں کیوں یاد آتا ہے، پرویز مشرف کے دور میں کیوں نہیں یاد آتا، پیپلز پارٹی کے دور میں کیوں نہیں یاد آتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوالات تو پھر اس طرح کے سوالات تو علماء سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیے اگر تو آپ
अपने नुक्ता नजर का अजहार कर रहे हैं तो फिर तो और बात है। और अगर आप हर चीज को जेरो जबर करना चाहते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको गलतफहमी हो और आप जेरो जबर चीजों को ना कर पाए। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, बड़े अहम मौजूद भी कुछ रह गए हैं, वो हम कल तक ले जाएंगे, जैसे कि जो वज़ीर-ए-आला सिंध की मुलाकात सिंध से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, हमारी CPNE का डेलीगेशन मिला, हमारे लोग थे, और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उनका, उसके बारे में गुफ्तगू हुई, सिंध के सियासी हालात पर हुई, और फिर उन्होंने CPNE के एंडोमेंट फंड के लिए 2 करोड़ रुपया भी अनायत फरमाया, वादा किया उसका। ठीक है, तो हम उसके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह देना कि नायब और FIA जो है वो सिंध पर हमला करेंगे। एक बार वो सब गुफ्तगू उनसे हुई है, वो कल करें फिर उसे तफसील में, उसे कल कर लेंगे। और दूसरा ये जो शाम में बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है जो रूस ने, वो भी कल करेंगे, वो भी कल करेंगे। अभी फिलहाल एक बात सुन लीजिए, आज मैं जिक्र, हमारे जो मुनीब फारूक, जी हाँ, वही मैं आना चाह रहा था कि नजम सेठी साहब के जो होस्ट हैं, उनका बच्चा 3 साल का था, बहुत शदीद बीमार रहने के बाद बहुत अरसा वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। लिवर भी ट्रांसप्लांट कराया और इस्लामाबाद फैमिली भी ले गई, लिवर ट्रांसप्लांट कराया। देखिए छोटे छोटे बच्चों के क्या क्या आर्ज़े लाक हो जाते हैं। और शम्स साहब, उनकी पूरी फैमिली ने बहुत ज्यादा जतन किए, बहुत कोशिशें की, मतलब लाहौर से इस्लामाबाद भी चले गए, बहुत एफर्ट्स की, लेकिन अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उसका नेमल बदल अता करे उनको। बहुत दुख में और तकलीफ में मुनीब फारूक हमारे दोस्त हैं, भाई, उनकी ये जो बच्चे हैं, एक बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बच्चा इब्राहिम बहुत कम उम्री में उसने इंतकाल किया दुनिया से। तो ये भी हमारे लिए सबक है कि यानी ये जो इस तरह का सूरत हाल जो है हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश आई, और फिर उनका उसवा हमें मद्देनजर रखना चाहिए, सब्र का और दुआ का। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनको बेहतर मुतबादल उसका अता करे। ठीक है शम्स साहब, ये सलाहुद्दीन महंगल साहब को प्रेस काउंसिल के चेयरमैन नामजद करने का फैसला किया गया। ये सलाहुद्दीन महंगल साहब जो है, ये क्योंकि ये बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है, एडवोकेट जनरल रहे हैं वहां के, बड़े मुमताज कानूनदान हैं, और 2-3 साल पहले इनको अगवा भी कर लिया गया था और सयाब रोड पर, और फिर बड़ा हंगामा हुआ। फायज ईसा साहब उस वक्त जस्टिस थे, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया, वकला ने हड़ताल की, एक हंगामा बरपा हुआ, और 1.5 माह के बाद तकरीबन इनको खुद ही जो हमला ये अगवा करने वाले थे वो छोड़ गए और ना मालूम। तो बहरहाल इनका अपना एक एहतराम है, तो हमारी दुआ है कि वो एक अच्छे तरीके से काम कर सकें और प्रेस काउंसिल में एक नई रूह दौड़ा सकें। और दूसरी बात यह कि जो बलोचिस्तान में मेरे पास एक मैसेज आते हैं रोज कि जो सरकारी असामियां जो बलोचिस्तान का हिस्सा है उनमें से बहुत सी खाली हैं, वो सब पुर करनी चाहिए और बलोचिस्तान के लोगों को बल्कि उनके हिस्से से भी कुछ ज्यादा देना चाहिए। ये एक बड़ी जरूरी बात है। ठीक, शाम साहब एक कॉलर है हमारे साथ, मलिक मुश्ताक साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हमें देखें मौलाना अबैदुल्ला का तज़किरा भी हमने करना है, इसके बाद कर लें, लेकिन वो अब वक्त है आपके पास आज? मेरे ख्याल इस कॉल के बाद कल कर लेते हैं इंशाल्लाह तफसील के साथ, क्योंकि वो मौजूद डिले हो गए। मलिक साहब कहिएगा जनाब, क्या मामला है आपका, क्या सवाल है आपका? शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब एक गुजारिश है, 2003 से LDA की एवेन्यू स्कीम 1 अभी तक वो कामयाब नहीं हुई, ना उधर पानी मिलता है, ना उधर गैस है, ना उधर लाइट है, और कनाल का जो प्लाट है 2-2, 3-3 मरले कम कर दिया गया है। तो आपके बड़े मेहरबान है, मोहसन है, मियां साहबान से हमारी बात पहुंचा दे, आपका शुक्रिया। हजूर आपकी आवाज तो बराह रास्त पहुंच रही है, लेकिन एक आप ऐसा काम करें, अगर मुतस्सरीन की तादाद ज्यादा है तो सब इकट्ठे हो जाएं और नैब को दरखास्त दे दें, क्योंकि अगर एक 25-26 आदमी जो है उनका मसला हो, पब्लिक एट लार्ज जिसे कहते हैं, तो फिर नैब नोटिस ले सकता है। बिल्कुल। तो LDA की गोशमाली वो कर सकेगा, क्योंकि जब दूसरी अभी आप देखिए ना, कई हाउसिंग सोसाइटीज वाले जो हैं वो नैब की गिरफ्त में हैं, आ चुके हैं, तो LDA पर क्यों नहीं आएगी? बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी नैब की। अच्छा शाम साहब, प्रोग्राम वक्त हो गया खत्म, बहुत से मौजूद थे जिनका हमने जिक्र किया, कल तफसील के साथ उन पर बात भी करेंगे। लेकिन जो लाहौर पुलिस ने जो IT के मंसूबे शुरू किए थे, कुछ 8330 मैसेजेस की डिजिटल एंड्रॉइड के जरिए जो ट्रैफिकिंग हो रही थी या पुलिसिंग हो रही थी, उस मामले में एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जिसपे हमने तहकीक की है, वो कल मंजर आम पर लेके आएंगे कि कहा यह जा रहा है कि जो मंसूबे आपने शुरू किए ये पहले से एक प्लान मंसूबे से किसी हद तक मुतसादिम है, तो कोशिश करें कि वो काम ना करें। हुकूमत पंजाब का वो बड़ा मंसूबा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, उसके अंदर से, तो फिर हुकूमत को रोक देना चाहिए था पुलिस को। तो ये इनिशिएटिव क्यों नहीं दिए? में जैसे सड़क होती है ना, सड़क आप बनती है तो गैस वाले आ जाते हैं उसमें चेकअप डालने, फिर बिजली वाले आ जाते हैं, फिर वासा वाले आ जाते हैं, तो
اسی طرح سے یہ حکومت کو چاہیے جب یہ کوئی کام کر رہی ہے تو پھر لوگوں کو بتا دے اپنے محکموں کو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آپ نہ کریں، فلاں تاریخ تک مکمل ہوگا، آپ اس میں زحمت نہ کریں. اور اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام کر لیا پولیس سے سرزد ہو گیا ہے تو پھر اس کے کام کو اپریشیٹ کریں اور اپنے کام میں اس کو شامل کر لیں. اس سٹوری کی ڈیٹیلز ہیں بڑی دلچسپ، وہ کل ہم آپ سے شیئر کریں گے. آج کے لیے اجازت، اللہ حافظ.